الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی اس نشست میں آخرت ہر لحاظ سے بہتر اور افضل و اعلیٰ ہے۔ آخرت ہر لحاظ سے بہتر ہے، افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ اس عنوان کے تحت ہم اپنی آج گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، جو مال و زر تمہارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال و زر تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا۔ یعنی انسان کے پاس جو کچھ بھی مال و متاع ہے، جو بھی سامان ہے، جو بھی چیزیں انسان کے پاس آج میسر ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا وہ سب فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا انہیں ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے، اور ان کے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ انجام دیتے رہے تھے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 96 ہے، جس کا میں نے معنی اور مفہوم بیان کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والی ہے، جو چیز میرے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اب تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم خود فیصلہ کرو کہ تم فنا ہونے والی چیزوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ان کو پسند کرتے ہو، یا پھر جو ہے تم ان سے محبت کرتے ہو اور انہی کو حاصل کرنے کے لیے تم زیادہ سے زیادہ محنت اور کوشش کرتے ہو اور انہی کے لیے تم عمل کرتے ہو، یا پھر ان چیزوں کے لیے عمل کرتے ہو جو تمہیں آخرت میں ملنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے پاس ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، یا پھر تم ان کے لیے تیاری کرتے ہو، انہیں حاصل کرنے کے لیے اچھے سے اچھے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے ہو اور ان کی تیاری میں خود کو مصروف رکھتے ہو۔ تو یہ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فنا ہونے والی کی طرف راغب ہو، یا پھر اخروی نعمتیں جو باقی رہنے والی ہیں ان کی طرف وہ راغب ہو اور ان کے لیے تیاری کرے۔ اسی ضمن میں ایک اور آیت کریمہ، یہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 16 اور 17۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے دنیاوی زندگی کی لذتوں کو اختیار کرتے ہو۔ بلکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے دنیاوی زندگی کی لذتوں کو اختیار کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں رجوع ہونا چاہیے تھا، اور تمہارا دنیاوی جو بھی کام تمہارے ہوتے وہ سب آخرت کے لیے ہوتے، اللہ کے لیے ہوتے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتے۔ تو اس طرح تمہارا جو ہے آخرت اور اللہ کی طرف تمہارا رجوع ہوتا، تمہاری توجہ ہوتی۔ لیکن تم تو دنیاوی زندگی کی لذتوں کو اختیار کرتے ہو، یعنی تم نے اپنی آخرت کو بھول گئے، آخرت کو چھوڑ دیا، اس سے بے پرواہ اور بے فکر ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اس کی یاد سے غافل ہو گئے، اور تم دنیا کی زندگی کی لذتوں کو اختیار کرتے ہو، یعنی دنیا کی لذتوں میں تم اتنے منہمک ہو گئے کہ تم اس میں اتنے زیادہ مشغول ہو گئے کہ بس تم نے جو بھی کام دنیا میں انجام دیے وہ صرف دنیاوی مال و متاع حاصل کرنے اور دنیا میں جو لذت انسان کو ملتی ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حالانکہ آخرت کی لذتیں بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، یعنی جو دنیا میں تمہیں آج جو مزے مل رہے ہیں، جو جن چیزوں سے تم لذتیں اٹھا رہے ہو
اور جن چیزوں سے تم دنیا میں فائدہ اٹھا رہے، جن چیزوں کو تم مرغوب رکھتے ہو، جن چیزوں سے دنیا میں تم محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کے مقابلے میں آخرت کی تمام نعمتیں و لذتیں بہتر ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 16-17 ہے، جس کا میں نے معنی اور مفہوم بیان کیا۔ اسی ضمن میں ایک اور آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو بھی چیز تمہیں عطا کی گئی سو وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی رونق و زینت بھی ہے۔ جو تمہیں چیزیں دنیا میں عطا کی گئی ہیں وہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی رونق ہے اور اس کی زینت ہے، مگر جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور دائمی ہے۔ تو کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ پھر بھی اتنے انجان بنے ہو، اتنے غفلت کے اندھیروں میں تم گم ہو چکے ہو کہ تمہیں یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو بطور تاکید فرما رہا ہے، ہمیں نصیحت کر رہا ہے اور ہمیں تلقین بھی کر رہا ہے، ہماری اصلاح بھی فرما رہا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں، تو تمہاری اگر توجہ ہو تو صرف ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہو جو باقی رہیں، ان چیزوں کے لیے نہیں جو کہ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کے لیے کیا کوشش کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اور دائمی ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ کیا تم نادان ہو، بے وقوف ہو؟ کیا تم میں عقل نہیں؟ حالانکہ دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس تو خوب عقل ہے، لیکن کیا اس بات کو، چھوٹی سی بات کو تمہیں سمجھنے کے لیے تمہارے پاس عقل نہیں؟ کیا ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اور کیا وہ شخص جس سے ہم نے آخرت کے انعامات کا بہتر وعدہ فرمایا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص کہ جس سے ہم نے آخرت کے انعامات کا وعدہ فرما دیا ہو، جس شخص سے، پھر وہ اسے پانے والا بھی ہو جائے، یعنی اس کا مستحق بھی ہو جائے۔ جس انعامات کا اللہ نے وعدہ کیا جس شخص سے، وہ ان انعامات کو حاصل کرنے کا مستحق بھی ہو جائے، اسے پانے کا مستحق بھی ہو جائے، تو کیا وہ اس بدنصیب کی مثل ہو سکتا ہے جسے دنیاوی زندگی کے سامان سے نوازا گیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک عمل کے باعث اور اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے جس نے کثرت سے نیک اعمال کیے اور دنیا کو چھوڑ دیا، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرما دیا کہ میں تجھے آخرت میں نعمتیں دوں گا، اور پھر وہ اس کا مستحق بھی ہو گیا، یعنی اسے اب ملنی ہیں، اس کا حقدار ہو گیا۔ وہ ایک شخص یہ ہو گیا، اور دوسرا شخص وہ کہ جسے دنیاوی زندگی کے ساز و سامان سے نوازا گیا ہو، یعنی دنیا میں اسے نعمتیں دے دی گئی ہوں، خوب نعمتیں دے دی گئی ہوں، لیکن قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے، جو عذاب کے لیے جو حاضر کیے جائیں گے لوگ، ان عذاب دیے جانے والے لوگوں میں اس کو شامل کر دیا جائے۔ کس کو؟ جسے دنیا کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ تو ایک طرف جس کے پاس دنیا تھی اور ایک طرف جس کے پاس آخرت تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کیا وہ آخرت والے کی مثل ہو سکتا ہے دنیا والا، جسے قیامت کے دن عذاب دینے والوں میں شامل کر دیا جائے؟ یعنی قیامت کے دن جس کو عذاب دیا جائے لیکن دنیا میں نعمتیں دی جائیں، اور ایک وہ کہ جس سے دنیا کی نعمتیں چھین لی جائیں، دنیا میں اسے نعمتیں عطا نہ کی جائیں، صرف کچھ دے دیں کچھ نہیں دیں، یعنی دنیا میں اس کو تنگی بھی رہی، دنیا میں اس کو پریشانی بھی رہی، دنیا میں اسے تکلیفیں بھی رہیں، اور دنیا میں تمام طرح کے اس کو جو ہے مصائب و آلام سے بھی گزرنا پڑا۔ دنیا میں اس نے جو ہے آخرت بہتر بنانے کے لیے محنت و مشقت کی، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یعنی سارے نیک کام کیے۔ ایک طرف یہ شخص اور دوسری طرف صرف دنیا پرست، دنیا دار، دنیا سے محبت کرنے والا، دنیا کو مرغوب رکھنے والا ایک وہ شخص۔ اب یہ دو شخص ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک وہ جسے آخرت میں انعام ملنے والے ہیں، اور ایک وہ جسے آخرت میں عذاب ملنے والا ہے۔ لیکن جسے دنیا آخرت میں عذاب ملے گا اسے دنیا اس کی بہتر بنا دی گئی،
اور جسے آخرت میں انعامات ملیں گے اس کی دنیا بہتر نہیں بنائی گئی، بس اس دنیا میں اس کے لیے آزمائش در آزمائش رکھ دی گئی۔ تو اب یہ دو شخص ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دنیا دار شخص، دنیا پرست شخص جس کی دنیا بہتر رہی لیکن آخرت میں وہ عذاب اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اور ایک وہ شخص جس کی دنیا تو بہتر نہ تھی لیکن اس کی آخرت بہتر ہوگی۔ تو اب بتاؤ ان دونوں میں سے کیا یہ آخرت والا شخص اور دنیا والا شخص یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، آخرت والا شخص بہتر ہوگا اور دنیا پرست جو دنیا دار تھا وہ شخص بہتر نہیں، کیوں؟ اسے عذاب ملنے والا ہے آخرت میں۔ تو بہتر کون سا؟ بہتر وہ جس کو جو آخرت کے عذاب سے محفوظ رہے، اللہ کے غضب سے محفوظ رہے، اور آخرت میں اسے کثیر انعامات اور کثیر نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اس کو جنت میں داخل فرما دے، تو وہ شخص بہتر ہے اس دنیا دار سے جس کی دنیا خواہ کتنی بھی بہتر ہو۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر ہے 60 اور 61۔ انسان کے پاس خواہ کتنا ہی مال و متاع ہو، بالآخر وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کو فنا نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو فنا نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پس وہ شخص جو عقل مند ہے وہ باقی رہنے والی چیز کو فانی چیز پر ترجیح دیتا ہے، یعنی عقل مند وہ شخص ہے جو باقی رہنے والی چیز کو فانی چیز پر ترجیح دے دے، یعنی باقی والی چیز کی طرف اس کا رجحان ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا کی ضرر رساں، اللہ تعالیٰ بڑی قابل توجہ بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا کی ضرر رساں نقصان دینے والی چیزوں سے بچانا چاہتا ہے۔ یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ اس لیے ہے کہ حالانکہ تمام مخلوق میں ہے تو سب مخلوق پروردگار کی، جتنے انسان ہیں تو سارے اس کے بندے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کا ذکر یہاں فرما رہا کہ وہ خاص بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے ضرر رساں یعنی کہ دنیا میں جو نقصان دینے والی چیزیں اس سے اللہ تعالیٰ اسے بچانا چاہتا ہے اور اس کی آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ یعنی دنیا تو اس کی بہتر نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ جس کو وہ بہتر سمجھ رہا تھا، لیکن اللہ جانتا تھا کہ اس بندے کی بھلائی کس میں ہے، وہ تیرے لیے بہتر ہے یا تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں اسے کم عطا کرتا ہے اور دنیا میں ان پر زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی آخرت بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور دنیا میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ بہتر عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جاننے والا سمیع البصیر ہے، وہ جانتا ہے کس بندے کی بھلائی کس میں ہے۔ انسان نہیں جانتا، انسان تو جانتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مال مل جائے تو بس ہماری اس میں بھلائی، لیکن اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ اے میرے بندے تیری بھلائی کس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو جسے وہ پسند فرما لیتا ہے، جنہیں وہ منتخب کر لیتا ہے، ان بندوں کو دنیا کی نقصان دینے والی چیزوں سے بچاتا ہے، یعنی دنیا میں انہیں عیش و آرام نہیں دیتا ہے، دنیا میں جو ہے ان کو نعمتیں نہیں دیتا، بلکہ وہ نعمتیں اس کو آخرت میں دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے ان بندوں پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا ان کی بہتر نہ بنائے لیکن ان کی آخرت بہتر بناتا ہے، اور دنیا ان کی محنت، مشقت اور تکلیف اور پریشانیوں میں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا کی ضرر رساں نقصان دینے والی چیزوں سے بچانا چاہتا ہے اور اس فانی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں، جگہ جگہ احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو اور آخرت کی تیاری کرو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا حقیر ہے، دنیا ذلیل ہے اور آخرت ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ تو یہ سب چیزیں بار بار یہ فرمائی گئی ہیں، یہ اللہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہا ہے، اس طرف راغب کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو اور آخرت کی طرف آ جاؤ، تیاری آخرت کی کرو، تیاری دنیا کی نہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ دنیا کی فانی چیزوں و لذتوں کا آخرت کی نعمتوں و لذتوں سے تقابل کر کے دیکھو کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، مقابلہ کرو دونوں میں،
دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کا اور آخرت کی نعمتوں اور لذتوں کا، دونوں کا تقابل کرو، مقابلہ کرو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کون سی چیز بہتر ہے۔ اور جب فرق معلوم ہو جائے تو آخرت کی نعمتوں و لذتوں کے حصول کے لیے عبادات و نیک اعمال کرو۔ جب تمہیں فرق معلوم ہو جائے کہ ہاں بے شک آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں، انہیں کبھی فنا نہیں اور سب سے بہتر ہیں، تو پھر عبادت کے ذریعے اور نیک اعمال کے ذریعے اور دنیا کی محبت و رغبت کو دل سے نکال دو۔ تو عبادات، نیک اعمال اور اللہ و رسول کی اطاعت کے ذریعے سے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور دنیا کی محبت و رغبت کو دل سے نکال دو اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ، اگر تمہیں فرق معلوم ہو جائے تو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا اور بہتر ہے، تو وہ شخص کبھی بھی دنیا سے محبت و رغبت نہیں رکھے گا۔ یعنی جس شخص کو اس بات کی معرفت اگر حاصل ہو جائے، یعنی اس کا یقین ہو جائے، اس معرفت ہو جائے اس چیز کی کہ ہاں بے شک کہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا، وہ بہتر نہیں ہمارے لیے، بلکہ ان چیزوں میں ہمارے لیے آزمائش ہے۔ تو یہ کب معرفت حاصل ہوتی؟ جب اس کا اللہ پر کامل یقین ہو جاتا ہے، اس کا آخرت پر کامل یقین ہو، قبر اور قیامت پر اس کا کامل یقین ہو، جنت اور دوزخ پر اس کا کامل یقین ہو، قبر کے عذاب اور قیامت کی ہولناکیوں اور دوزخ کے عذاب کا اسے یقین ہو، تب اسے وہ معرفت، آخرت کی جو معرفت ہے وہ تب اسے حاصل ہوتی ہے کہ ہاں بے شک یہ سب کچھ چیزیں حق ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی فرمایا وہ حق ہے۔ تو جب انسان کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ دنیا کی ہر چیز کے مقابلے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور بہتر ہے، تو وہ شخص کبھی بھی دنیا سے محبت و رغبت نہیں رکھے گا۔ جیسے کہ برف کے مقابلے میں جواہر بہتر ہے اور باقی رہنے والے ہیں، کیوں؟ اسی طرح دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا اس برف کی طرح ہے جو دھوپ میں رکھی ہوئی ہو وہ ختم ہونے تک پگھلتی رہے گی، اور آخرت اس جوہر کی طرح ہے جو دھوپ میں فنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ عبادات و نیک اعمال کے سبب سے ملیں گی۔ جنت جو کہ دلہن کی طرح آرام کرنے کی جگہ ہے، جنت جو کہ دلہن کی طرح آرام کرنے کی بہترین جگہ ہے، وہاں خوشبودار لذیذ شراب کے جام پلائے جائیں گے، اور جہاں ابدی حیات عطا کی جائے گی، یعنی وہ زندگی انسان کی جو کبھی ختم نہ ہو، ابدی حیات انسان کو عطا کر دی جائے گی، اب تمہیں کبھی موت نہیں آنی، جہاں ابدی حیات عطا کی جائے گی، اور حد نظر تک ہر جنتی کا محل ہوگا، یعنی جہاں تک اس کی نظر چلی جائے وہاں تک اس کا محل ہوگا ہر جنتی کا، اور خدمت گزار حسین خوبصورت خدام ہوں گے، یعنی تمہاری خدمت کرنے والے جو ہوں گے وہ بھی بہت حسین اور خوبصورت ہوں گے، ہر وقت تمہاری خدمت کے لیے تیار کھڑے رہیں گے، حسین خوبصورت خدام ہوں گے، اور خدمت گزار خدام کے علاوہ نہایت خوبصورت حسین و جمیل عورتوں سے جنتیوں کا نکاح کرایا جائے گا، یعنی بہت حسین، اتنی حسین کہ ہم اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے، دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں، ہم نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا وہ کتنی خوبصورت ہوں گی، بس یہ ہے کہ انسان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی وہ۔ تو خوبصورت حسین و جمیل عورتوں سے جنتیوں کا نکاح ہوگا، اور جنت ہر خواہش کو پورا کرنے کی جگہ ہے، اور لذیذ تر کھانے اور پھل اور میوے، اور جنت ہر غلاظت و نجاست سے پاک ہوگی، وہاں کوئی گندگی نہ ہوگی، کسی قسم کی کوئی گندگی نہ ہوگی جنت کے اندر، اور ہر طرف خوشبوؤں اور خوبصورت مناظر ہوں گے، ہر طرف خوشبودار اور خوبصورت مناظر ہوں گے، اور وہاں نہ کوئی برائی ہوگی اور نہ کوئی تکلیف ہوگی وہاں پر، اور نہ
کسی طرح کی کوئی انسان بیماری میں مبتلا ہوا ہے، کسی طرح کی کوئی بیماری نہ ہوگی، بلکہ عیش و راحت، سکون و چین و امن اور مسرت اور بے فکری اور خوشگوار موسم ہوگا۔ وہاں نہ سردی ہوگی، نہ گرمی ہوگی، نہ برسات ہوگی جنت کے اندر، اور وہاں نہ کبھی رات ہوگی، اور وہاں ہر کوئی جوان ہوگا اور خوبصورت بھی ہوگا، اور وہاں کسی کو بڑھاپا نہیں آئے گا اور نہ کسی کو موت آئے گی۔ اور اخروی نعمتیں دنیاوی نعمتوں سے ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہیں، کیونکہ اخروی نعمتیں دائمی ہیں اور غیر متناہی ہیں، یعنی ان کی کوئی حد نہیں۔ جو نعمتیں آخرت کی ان کی کوئی حد نہیں، غیر متناہی ہیں، اور فانی چیز سے باقی رہنے والی چیز ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے زائل و فنا ہو جانے اور آخرت کے ہمیشہ باقی رہنے پر خوب غور و فکر کرے، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، اور دنیا کی فانی نعمتوں و لذتوں سے بے رغبتی اختیار کر لے، یعنی دنیا سے وہ بے رغبت ہو جائے، اور جو اس کی تقدیر میں ہوگا وہ تو اس کو مل کر ہی رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا سے رغبت کی، جس نے دنیا سے رغبت کی اور اس کی رغبت دنیا سے زیادہ ہو گئی، جس نے دنیا سے رغبت کی اور اس کی رغبت زیادہ ہو گئی، تو جس قدر اس کی دنیا سے رغبت زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کے دل کو اندھا کر دے گا۔ یعنی جتنی دنیا سے وہ رغبت کرتا جائے گا، جتنی زیادہ دنیا سے محبت کرتا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کے جو ہے اس کو دل کو اندھا کر دے گا، اس کے دل کو اندھا کر دے گا۔ اور جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، یعنی دنیا کو چھوڑ دے اور آخرت کے بہتر بنانے کے لیے تیاری کرے، اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے عمل کرے اور دنیا کو چھوڑ دے، اور اس کی امیدیں کم ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر علم سیکھے، اللہ تعالیٰ اسے بغیر علم سیکھے اسے علم عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، دنیا کو چھوڑ دے اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے بہتر بنانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بغیر سیکھے علم عطا فرماتا ہے۔ بڑا قابل توجہ بات یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ اس کو بہت بڑے مدرسے میں جو ہے 20 سال جو ہے اسے پڑھنا ہوگا تب اسے علم حاصل ہوگا، نہیں۔ اگر وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث پاک ہے کہ بغیر علم کے سیکھے اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرماتا ہے، یعنی علم لدنی، یعنی وہ علم جو ذریعہ الہام اس کو عطا کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے بندے کے لیے، دنیا میں صرف دنیا سے بے رغبت ہونے کے سبب ملنی ہے، اور آخرت کی تیاری، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے وہ اگر وہ تیاری کرتا ہے، کثرت سے نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اللہ و رسول کی اطاعت کرتا ہے، کبھی نافرمانی نہیں کرتا وہ، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بغیر سیکھے اسے علم عطا کروں گا۔ اور اس سے بھی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے اس حدیث پاک کے ذریعے سے، وہ یہ کہ ایک تو اسے بغیر سیکھے علم عطا کر دیا، اور دوسرا یہ کہ بغیر حصول ہدایت کے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اسے ہدایت بھی ملتی ہے، علم کے ساتھ ساتھ اسے ہدایت بھی عطا ہو جاتی ہے، یہ ہدایت بھی اس کے لیے نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کب ملنی ہیں یہ چیزیں؟ جب انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور صرف دنیا سے اتنا حاصل کرے جس سے اس کی جائز ضروریات پوری ہو جائیں، اور جو کچھ اس کے مقدر میں اس کے رب نے لکھ دیا وہ تو اس کو ملنا ہی ہے، اس لیے پوری طرح سے وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا کو چھوڑ دے اور محبت کرے تو صرف اللہ سے، پھر اس کے محبوب بندوں سے، اللہ کے رسول سے، اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کثرت سے نیک اعمال کرے، یعنی اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ جائے،
اور پوری زندگی اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے وہ صرف کر دے اور دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا کو چھوڑ دے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بغیر سیکھے علم عطا فرمائے گا اور اس کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ علامت ہے اس شخص کی جس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے بغیر حصول ہدایت، یعنی اس ہدایت کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا، حاصل نہیں کرتا وہ کہ میں نے یہ ہدایت مل جائے۔ کیوں؟ جب اس نے دنیا کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اس بندے کے لیے جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ بغیر سیکھے علم بھی دے دے اور اسے ہدایت بھی دے دے۔ اور علم اور ہدایت یہ دو چیزیں جس کو مل گئی، اس کی دنیا بھی بہتر ہو گئی اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو گئی، دونوں چیزیں اس نے بنا لی اپنی۔ نیز فرمایا کہ خبردار، ان قریب تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی جس کو بغیر قتل با جبر کے حکومت راس نہیں آئے گی، اور مالدار بخل اور فقر کریں گے۔ مالدار لوگ بخل کریں گے، کنجوسی کریں گے اور فقر کریں گے، اور خواہشات نفس کی اطاعت کی وجہ سے دین سے نکل جائیں گے۔ یعنی کہ جو ایک دور ایک اللہ کے رسول نے فرمایا جو ان قریب آنے والا ہے وہ یہ ہوگا کہ ایسی قوم آئے گی جس کو بغیر قتل با جبر کے حکومت راس نہیں آئے گی، یعنی تانا شاہی۔ وہ تانا شاہ ہوں گے، میں جو چاہوں وہ کروں، یہ سب کچھ میرے اقتدار میں ہے، اللہ نے ہمیں اقتدار دے، یہ ایسا گمان کریں گے وہ۔ پھر وہ ان کو جب تک کچھ قتل نہ کرا دیں اور اپنی جابرانہ حکومت کو قائم نہ کر دیں وہ، تو ایسی حکومت ہوگی جہاں جبر و قتل کے بغیر انہیں حکومت راس نہیں آئے گی۔ یعنی وہ اپنی حکومتوں میں ایسا کام کریں گے، وہ جابر بھی ہوں گے بادشاہ اور وہ قاتل بھی ہوں گے، قتل کرائیں گے وہ۔ اور مالدار بخل کریں گے، یعنی کنجوسی کریں گے، اور اپنے مال پر وہ فخر کریں گے۔ یہ مالداروں کی علامت، فخر کریں گے اور کنجوسی بھی کریں گے، یعنی کہ اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ صدقات خیرات سے بہت دور ہوں گے، تھوڑا بہت دے دیا تاکہ لوگ جان لیں میں نے زکوٰۃ نکال دی، لیکن کیا حقیقتاً ان کی پوری زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ کنجوسی کریں گے اپنے مال میں وہ، اور خواہشات نفس کی اطاعت کی وجہ سے وہ، اور پھر وہ یہ ایسے لوگ جو ہوں گے وہ اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے سارے کام کریں گے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ یعنی نفس نے اگر کسی چیز کی خواہش کی کہ دنیا میں فلاں چیز میرے پاس ہونی چاہیے تو اس کی وہ تکمیل کریں گے، اس کو پورا کریں گے، اور اس کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ دین سے نکل جائیں گے، وہ دین میں باقی نہ رہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے رہیں لیکن وہ دین سے نکل گئے، وہ دین سے نکل جائیں گے۔ کیوں؟ نفسانی خواہشات کی اطاعت۔ اور تو تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے تو وہ اپنے فقر یعنی محتاجی کو، یعنی غریبی، محتاجی، مفلسی پر صبر کرے۔ یعنی جب یہ زمانہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص اس زمانے کو پائے اور وہ جو ہے غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، مفلس ہو، تو وہ اپنی ان چیزوں پر وہ صبر کرے، اپنی مفلسی پر، اپنی غریبی پر صبر کرے، فقر پر اپنے صبر کرے، جبکہ وہ مالدار بننے پر قادر ہو، اور وہ صبر کرے ذلت پر جبکہ وہ قادر ہو عزت پر۔ وہ صبر کرے اور لوگوں کے بغض و نفرت پر، اگر کسی وجہ سے اس پر لوگ اسے بغض رکھتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں تو اس پر بھی وہ صبر کرے۔ تو وہ صبر کرے لوگوں کے بغض و نفرت پر جبکہ وہ قادر ہو محبت پر، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کرے۔ یہ دنیا میں سب چیزیں، اپنی مفلسی، تنگی، پریشانی، ہر چیز پر وہ صبر کرے، کس لیے؟ کہ بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرا خوش ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ دنیا بھی جو مصائب و آلام کو بھی برداشت کرتا ہے، لوگوں کے جو تانے ہیں ان کو بھی برداشت کرتا ہے، لوگوں سے جو اس کو لوگوں کی جو بغض و نفرت پر، اور جو بھی لوگوں کے ذریعے سے اس تک پہنچا، جو بھی پریشانیاں، جو بھی تکلیف اس تک پہنچی ہیں، تو ان سب پر وہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر وہ ان سب پر صبر کرتا ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بہکہ شعب الایمان کی حدیث ہے،
حدیث نمبر 10,582 اور حلیات الاولیاء میں یہ جلد 8 صفحہ 35 پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، دنیا ہلاکت کا گھر ہے، دنیا ہلاکت کا گھر ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں، اور یہ غم کا گھر ہے، خوشی کا گھر نہیں۔ تو جس نے دنیا کو پہچان لیا وہ دنیا کی کشادگی سے خوش نہیں ہوگا۔ جس نے دنیا کو پہچان لیا وہ دنیا کی کشادگی سے خوش نہیں ہوگا، اور نہ ہی دنیا کی شدت سے وہ غمگین ہوگا۔ جس نے دنیا کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا اور آخرت کو انجام کا گھر بنایا۔ دنیا آزمائش کا گھر اور آخرت انجام کا گھر، تو آخرت کو انجام کا گھر بنایا، پس دنیا کی آزمائش کو آخرت کا سبب بنا دیا، اور دنیا کی آزمائش کو آخرت کا سبب بنا دیا، اور آخرت کا سبب دنیا کی آزمائش کا عوض ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جزا دینے کے لیے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو آزمائش کرتا ہے وہ بہترین جزا دینے کے لیے، اگر وہ اپنی آزمائش میں بندہ پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو تم دنیا کے میٹھے گھونٹ سے آخرت کے کڑوے گھونٹ کی وجہ سے بچو، یعنی دنیا کے جو میٹھا گھونٹ ہے اس کو چھوڑ دو، نہیں تو تمہیں آخرت میں کڑوا گھونٹ پینا ہوگا۔ تو آخرت کے کڑوے گھونٹ کی وجہ سے دنیا کے میٹھے گھونٹ کو چھوڑ دو، اور دنیا کی لذتوں سے آخرت کی مصیبتوں کی وجہ سے بچو، یعنی آخرت میں جو تمہیں مصیبتیں ملنے والی ہیں ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے دنیا کی لذتوں کو نہ چھوڑا تو یاد رکھو تمہیں ان لذتوں کے بدلے تمہیں آخرت میں مصیبتیں برداشت کرنی ہوں گی، مصیبتیں اٹھانی ہوں گی، پریشانیاں اٹھانی ہوں گی۔ اور اس گھر کو آباد کرنے کی کوشش نہ کرو، اور دنیا والے گھر کو آباد کرنے کی کوشش نہ کرو جس کو ویران کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی جس گھر کو تم آباد کرنے میں لگے ہو تو، اور جس گھر کو تم بہتر بنانے میں لگے ہو، اور جس گھر کو تم جو ہے بہت خوبصورت اور حسین بنانا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ویران کرنے کا ارادہ جو فرما لیا ہے، اور جو ارادہ میرا پروردگار فرما لیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا کہ اس پوری دنیا کو میں ویران کرنے والا ہوں، میں اس پوری دنیا کو چٹیل میدان بنانے والا ہوں۔ تو جو ارادہ اللہ نے کر لیا ہے، جس گھر کو برباد کرنے کا، تباہ کرنے کا، ویران کرنے کا، اس گھر کو بہتر بنانے میں کیوں لگے ہو؟ اس دنیا کو بہتر بنانے پر کیوں لگے ہو جس کا ویران کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے؟ تو اس گھر کو بہتر نہ بناؤ جس کو ویران کر دے گا پروردگار، چٹیل میدان بنا دے، کچھ بھی اس پر باقی نہ رہے گا، ایک سایہ بھی باقی نہ رہے گا، کوئی پیڑ پودا، پہاڑ، جھرنے، سمندر، زمین کے جتنے بھی مکانات ہیں، محلات ہیں، سب کچھ بھی باقی نہ رہے گا، کوئی ایک چھوٹا سا پودا بھی زمین پر باقی نہ رہے گا، بالکل ہموار زمین ہوگی، چٹیل میدان ہوگا۔ تو جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے ویران کرنے کا ارادہ کر لیا، اس گھر کو کیوں بہتر بنانے میں لگے ہو؟ اس کو بہتر بناؤ جس کے لیے اللہ اور رسول نے ہمیں حکم فرمایا، ہمیں تلقین کی، ہمیں ترغیب دی۔ اس گھر کو بہتر بناؤ۔ اگر بنانا ہے تو بہتر بنانے کے لیے آخرت کا گھر بہتر بناؤ، دنیا کا گھر نہیں، تو ویران ہونا ہے ایک دن۔ تو جس کو ویران کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور تم اس دنیا سے محبت و رغبت نہ رکھو جس سے اجتناب کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس سے دور رہنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اس سے محبت و رغبت نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے الگ رہنے کا، اس سے بے رغبت ہونے کا ہمیں اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، ورنہ تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یہ الفردوس میں حدیث نمبر ہے 8186۔ ورنہ تم اللہ تعالیٰ کی سزا، اللہ تعالیٰ جو تمہیں سزا دے گا اس کے تم مستحق ہو جاؤ گے۔ آخرت جسمانی و روحانی سعادتوں پر مشتمل ہے، آخرت جسمانی و روحانی سعادتوں پر مشتمل ہے، جبکہ دنیا میں عارضی لذتیں ہیں جو کہ جسمانی و روحانی سعادتوں پر مشتمل نہیں ہیں،
اور اس دنیا کی لذتیں تکلیف و پریشانی اور مشقتیں اٹھانے کے بعد ملتی ہیں۔ دنیا کی جو لذتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، تو وہ کیا ہے؟ تکلیف اٹھانے کے بعد ملتی ہیں، پریشانیاں اٹھانے کے بعد ملتی ہیں، مشقتیں اٹھانے کے بعد انسان کو جو دنیا کی نعمت اور لذتیں وہ ملتی ہیں، یہ سب چیزوں سے گزرنے کے بعد۔ تو دنیا کی جو لذتیں اور نعمتیں ہیں وہ انسان کو تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانے کے بعد ملتی ہیں، جبکہ آخرت کی لذتیں بغیر تکلیف اور مشقت کے ملیں گے۔ یعنی مرنے کے بعد اس کو پھر کوئی کام تھوڑی کرنا ہے، محنت تھوڑی کرنا ہے، اسے مشقت نہیں اٹھانی، پھر تو وہ یوں خواہش کرے گا، اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی وہ چیز، جس چیز کی وہ خواہش کرے گا وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہوگی، اس سے تو عیش و آرام ہے۔ پھر اس کے لیے محنت تھوڑی کرنی کہ بازار جانا ہے، مجھے کمانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ یعنی اخروی جو نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ آخرت میں ہم پر کوئی محنت نہیں لے گا، کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس یوں ہم ارادہ کریں گے، خواہش کریں گے فلاں چیز ہمیں چاہیے، ابھی حاضر ہوگی وہ۔ بس اس کے لیے جو محنت اور مشقت ہمیں کرنی وہ دنیا میں کرنی ہے، آخرت میں نہیں۔ صرف دنیا میں اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہمیں تکلیفیں بھی اٹھانا ہے، پریشانیاں بھی اٹھانا ہے، محنت بھی کرنا اور مشقت بھی کرنا، یہ سب چیز ہمارے لیے ہوں گی دنیا میں۔ اور دنیا کی لذتوں کے ساتھ یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ یہ لذتیں زائل اور فنا ہونے والی ہیں۔ جب دنیا کی جو چیزیں ہمیں مل جائیں، نعمتیں مل جائیں یا لذت والی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اگر مل جائیں تو اس کے ساتھ ایک فکر لاحق ہوتی ہے۔ وہ فکر کیا ہوتی ہے کہ اب یہ لذتیں ہم سے کہیں ختم نہ ہو جائیں، یہ زائل نہ ہو جائیں، یہ فنا نہ ہو جائیں، اور فنا تو ہونا ہی ہے۔ جبکہ آخرت کی لذتیں کبھی زائل و فنا نہ ہوں گی اور ہمیشہ باقی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے آخرت کی سعادت اور بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آخرت کی سعادت اور بھلائی چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مذمت فرمائی اور آخرت کی نعمتوں و لذتوں کی ترغیب فرمائی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ کتنی پیاری بات میرے پاک پروردگار نے فرمائی، کتنی بہترین ہمارے لیے یہ تلقین ہے، اور اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرما رہا ہے ہم بندوں سے کہ اے میرے بندو، تم لوگ دنیا کا مال اور اسباب چاہتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ تو تمہاری آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، ہم تو تمہاری بھلائی چاہتے، اب تم خود سے برائی چاہو آخرت کی تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں بندو، یہ محبت کا کتنا پیارا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے محبت کا کتنا پیارا ایک اظہار اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، ہم تو تمہاری آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں اور تم دنیا کا مال اور اسباب چاہتے ہو۔ اور اللہ خوب غالب اور غالب حکمت والا ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں ارشاد فرماتا ہے، اور تو اس مال و دولت میں سے جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے تلقین فرمائی اور ترغیب دے رہا ہے یہ کہ جو اللہ نے تجھے دنیا میں جو مال دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، اور تو لوگوں پر ویسا ہی احسان کر جیسا احسان اللہ نے تجھ پر کیا ہے، اور تو ملک میں فساد انگیزی نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 77۔ حضرت مولا علی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا ایک جال کی مانند ہے، دنیا ایک جال کی مانند ہے، اور جو شخص اس کی خواہش کرتا ہے وہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور جو اس سے اعراض کرتا ہے یعنی منہ پھیر لیتا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے جال سے مامون رہتا ہے، یعنی وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ پس اپنے دل کو اس کی طرف مائل نہ کر، اس کی طرف اپنے دل کو اس کی طرف نہ پھیر، دنیا کی طرف نہ پھیر، نہ اس کی طرف متوجہ ہو، ورنہ یہ تجھے اپنے جال میں پھنسا لے گی اور ہلاک کر دے گی،
اور اس کے طلبگار، دنیا کے جو طلبگار ہیں وہ آخرت میں ذلت اٹھائیں گے۔ اور جو شخص دنیا کو آباد کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے اور وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ اور جو شخص دنیا کی خدمت کرتا ہے تو دنیا اسے اپنا خادم بنا لیتی ہے۔ یعنی جو شخص اپنی دنیا کو آباد کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ ایک ہی چیز آباد ہو سکتی ہے، یا دنیا کو آباد کر لے، دنیا کو بہتر بنا لے، یا پھر آخرت کو بہتر بنا لے۔ دونوں چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی۔ دونوں چیزیں تو نبی علیہ السلام کی بھی بہتر نہیں ہوئی، تمام اولیاء اکرام کی دونوں چیزیں بہتر نہیں ہوئی۔ اگر مال اللہ کے نزدیک بہتر شے ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں کثیر مال دیتا، سونے اور چاندی کے پہاڑ سونے کے ہو جاتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں۔ یہ چیزیں نبیوں کو عطا ہوئی ہیں۔ ہمارے رسول امام الانبیاء رحمت للعالمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی کہ آپ کبھی بھوکے رہا کرتے تھے، کبھی پیٹ پر 2 پتھر باندھا کرتے تھے۔ تو جو دنیا کو بہتر سے بہتر بنائے گا سمجھو اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ دونوں چیز بہتر نہیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص دنیا کو آباد کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے اور وہ آخرت کی نعمتوں سے بھی محروم رہے گا، کیونکہ اس نے دنیا جو بہتر بنا لی، آخرت کی تیاری کی ہی نہیں، تو وہ آخرت میں جو ملنے والی نعمتیں اس سے وہ محروم رہے گا، اسے وہ آخرت میں نعمتیں نہیں ملیں گی جس نے اپنی دنیا کو صرف بہتر بنایا، آخرت کو بھول گیا۔ اور جو شخص دنیا کی خدمت کرتا ہے تو دنیا اسے اپنا خادم بنا لیتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو دنیا اس کی خادم ہو جاتی ہے۔ یعنی جو دنیا کی خدمت کرتا ہے تو وہ دنیا اسے اپنا خادم بنا لیتی ہے، وہ دنیا کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو دنیا اس کی خادم بن جاتی ہے، دنیا اس کے پیچھے بھی جو اس کی لگے رہتی ہے۔ یعنی کتنا فرق ہے۔ تو ہم دنیا کے خادم نہ بنیں بلکہ دنیا میری خادم ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر گامزن ہو جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اجتناب کریں گے، اس سے بچیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کریں گے، تب دنیا میری خادم ہوگی۔ ہم دنیا کے خادم نہیں، دنیا میری خادم ہوگی، اور دنیا ذلیل ہو کر میرے پاس آئے گی۔ ہمیں دنیا کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، دنیا میرے پاس آئے گی، ذلیل ہو کر آئے گی کہ لو مجھ سے کتنا چاہتے لو، ضرورت کے مطابق اٹھا لو اس میں سے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو دنیا اس کی خادم ہو جاتی ہے، اور دنیا نقصان و خسارے کا گھر ہے، اور آخرت عیش و عشرت و مسرت اور امن کا محل ہے۔ اور دنیا مقررہ وقت تک ہی رہے گی اور آخرت ہمیشہ رہے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔